کرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب کے پاس اور ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کالم صاحب، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں اس کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے، اس کا بیان ملتا ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ برائے کرم ہمارے ناظرین کے لیے ایک تو کسی قدر لیلۃ القدر کی عظمت اور اہمیت کے حوالے سے آپ بیان فرما دیں، اور پھر یہ بھی کہ لیلۃ القدر کیا بذات جو ہے 27ویں کی رات ہی ہوتی ہے، اس کے معین وقت ہے، معین اوقات ہے، معین دن ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ وقت ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہوا تو شروع ہوتے ہی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ جب رمضان کا پہلا عشرہ گزرا تو آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر آگے آ رہی ہے، چنانچہ آپ پھر اعتکاف میں ہی بیٹھے رہے۔ جب دوسرا عشرہ بھی گزر گیا تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ لیلۃ القدر ابھی آگے آ رہی ہے۔ اس پر آپ نے تیسرا عشرہ بھی مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی جانب سے لیلۃ القدر کی معین رات کی اطلاع دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کو اس امر کی خبر دینے کے لیے باہر نکلا تو آگے دو شخص آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ ان کی صلح صفائی کروانے میں وہ لیلۃ القدر کی معین تاریخ مجھے بھول گئی، تو چنانچہ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ ان کے جھگڑے کی بنا پر اس میں مشغول ہونے کے سبب مجھے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے لیلۃ القدر کی تاریخ کی تعیین بتائی گئی تھی وہ مجھے بھول گئی ہے، اس لیے اب تم رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف فلاں رات، یعنی 21، 23، 25، 27 اور اگر 30 دن کا رمضان ہو تو 29۔ عام طور پر اولیاء امت کا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اولیاء کی اکثریت کو 27ویں کی رات کو لیلۃ القدر میسر آئی، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیلۃ القدر میسر ہو وہ 27 کی رات ہی ہو۔ جس انسان کو جس رات کو بھی لیلۃ القدر میسر آ جائے گی اور اسے یہ محسوس ہو کہ میری دعاؤں کی قبولیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ خاص محبت و پیار کا سلوک ہو رہا ہے، میری تقدیر بدل گئی، میری زندگی کی کایا پلٹ گئی، اس انسان کے لیے وہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چند روز ہوئے میں حضور کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ ذکر تھا کہ رمضان کی 21 کی رات کو جب کہ مجھے لیلۃ القدر محسوس ہو رہی تھی، آگے حضور نے اور مضمون بیان فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے فلاں بات بتائی۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام سے ہم نے سنا ہے کہ اکثر اوقات 27ویں کی رات کو حضور کو لیلۃ القدر میسر آئی۔ تو یہ مختلف خوش نصیبوں کے تجارب ہیں، ہم معین طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف 27ویں کی رات ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ ہاں اگر رمضان 29 دن کا ہو تو جب ایک انسان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اپنی عبادات کی معراج کو پہنچتا ہے، اگر رمضان 29 دن کا ہو تو 27ویں کی رات وہ اس کے اعتکاف کی آخری طاق رات ہوتی ہے، جبکہ اس کی عبادات اور دعائیں اپنے معراج پہ پہنچی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بالعموم خوش نصیب افراد امت کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت کو 27ویں رات کو میسر آئی، مگر یہ ضروری نہیں
ممکن ہے کسی کو 25 کی رات کو میسر آ جائے، کسی کی 23 کو، کسی کی 21 کی رات کو تقدیر بدل جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں ایک یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے اور اس وقت میں لیلۃ القدر میں سے گزر رہی ہوں، تو پھر میں کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہیں یہ پتا لگ جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو تم خدا کی بارگاہ میں یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو، اے میرے اللہ تو بہت بخشش اور درگزر کرنے والا ہے، تو حب العفو، تو بخشش اور درگزر کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اس لیے اپنی اس پسندیدگی کے مطابق مجھ سے بخشش اور درگزر کا سلوک فرما۔ تو اصل معراج دعاؤں کا وہ یہی ہے کہ انسان کی خطاؤں اور اس کی لغزشوں کی خدا کی بارگاہ بے بخشش ہو جائے اور وہ خدا کے حضور اس کی روح پاک صاف ہو کر دھل جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ خطبہ جمعہ میں اس مضمون کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ جس کی ناک بہہ رہی ہو، آنکھوں سے گیند نکل کر اس کے منہ پہ جمی ہوئی ہو، اس کے کپڑے کیچڑ سے لت پت ہوں، تو کسی کا جی نہیں چاہے گا اس بچے کو اٹھائے اور اپنی گود میں بٹھائے۔ لیکن اگر وہی بچہ اس کی گیند صاف کر دی گئی ہو، اس کا منہ دھو کر صاف کر دیا گیا ہو، اس کا ناک صاف کر کے خشک کر دیا گیا ہو، نہلا دھلا کر اسے صاف ستھرے کپڑے پہنائے گئے ہوں، تو پاس سے گزرنے والے ہر شخص کا جی چاہے گا کہ میں اس بچے کو پچکاروں، اس سے پیار کروں، اس کو اٹھا کے اپنی گود میں بیٹھاؤں۔ تو فرمایا یہی کیفیت انسانی روح کی ہے۔ اگر انسان کی روح گناہوں کے کیچڑ میں لت پت ہوگی تو خدا کا بھی جی نہیں چاہے گا کہ ایسی گندی روح کو میں اٹھا کے اپنی محبت و پیار کی گود میں بٹھاؤں۔ تو فرمایا اگر انسان اپنے نتیجے میں، استغفار کے نتیجے میں، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے نتیجے میں اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے، اس کی روح اس خدا کی مغفرت اور بخشش کے نتیجے میں گناہوں کے کیچڑ سے صاف ستھری ہو جائے، تو خدا تعالیٰ کی محبت اور پیار کی نگاہ اس پہ پڑے گی اور اللہ تعالیٰ بھی اس روح کو اٹھا کے اپنی محبت و پیار کی گود میں بیٹھائے۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ صرف یہ وضاحت ایک اور میں یہ چاہوں گا کہ کیا جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس میں اجتماعی عبادات ہوتی ہیں یا یہ انفرادی عبادات ہیں؟ اعتکاف کی عبادات میں سوائے نماز باجماعت اور نماز جمعہ کے باقی تمام عبادات وہ انفرادی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور